تو کہاں پہاڑ، کہاں ہم انسان، حضرت انسان کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے، اور یہ قرآن ہے، قرآن کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور قرآن بھی سمجھ آئے گا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ پہاڑ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا اس قرآن کی تاثیر سے، یعنی یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو خشیت نازل ہوتی ہے۔ میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، امید ہے کہ میں ماحول کافی اچھا بن گیا، آپ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، ایمان والوں کی نشانی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جی کیا معنی ہے؟ ان بندوں پر، مومنوں پر جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے 4-5 آیتیں تو میں نے پڑھ دی ہیں، کسی کا ایمان بڑھا؟ ابھی مجھے 2 بندے نظر آئے وہ غسل کر رہے ہیں، حالانکہ اتنی بات کہہ دی کہ قرآن ہے، اتنی بات کہہ دی کہ اللہ ہے، اتنی بات کہہ دی کہ یہ پہاڑ پر نازل ہو جائے تو ریزہ ہو جائے، تیری غسل ابھی ختم نہیں کہ تو سمجھ تو صحیح کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج سمجھنے کا موقع مل گیا، مائی صاحبہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے، شاید ان کو قبر میں نفع مل جائے، ہمیں اگر قرآن کی کوئی آئے تو کوئی مفہوم ہمارے دل میں اتر جائے تو ہماری زندگی بدل جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ جی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی تعریف ہے، قرآن کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، قرآن اپنی خود تعریف کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ میری آیتیں جب ایمان والوں پر پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مطلب پہلے اگر کلو ایمان ہو تو 1.5 کلو ہو جاتا ہے، من ہو تو 1.25 من ہو جاتا ہے۔ ایمان کا بڑھنا یہ ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں، ابو جہل کو تو آپ جانتے ہیں، بڑا بدماش تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا، عتبہ کو، شیبہ کو، مکے کے بدماش تھے، یہ مکے کے سردار تھے، مکے کے فرعون تھے۔ بلکہ ابو جہل کو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ایک تو فرعون موسیٰ تھا، یہ فرعون امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اس کی گردن کاٹی جانے لگی اس نے کہا عبداللہ بن مسعود سے، وہ ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں گی تو میری گردن میں ذرا لمبی ہوگی تو میرا سر ذرا اونچا نظر آئے گا۔ فرمایا فرعون موسیٰ تو مرتے ہوئے آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ گیا، مر رہا تھا، پانی کا جب آیا نا وہ لہر آئی، اسے یقین ہو گیا، موت سامنے نظر آئی، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور میں کو وہاں مان کے امت کے دیکھ کے، لیکن یہاں گردن کٹتے ہوئے بھی یہ ظالم نہیں مانا۔ میں ویسے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑے نیک آدمی ہیں، میں ویسے اس نتیجے پر پہنچوں جس دور میں ہم پیدا ہوں، ابو جہل تو شاید نہیں، جس طرح کہ آج کل ابو جہل ہیں، ان کو اگر آپ کہنا بھائی قرآن چوک لو نکل جاؤ، پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا شے ہے۔ وہ رب کا قرآن کہتا ہے اگر یہ پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو بھی ہم کیوں نہیں بکھرے؟ ہمارا بچہ تلاوت کرتا ہے، ہمارا پورا تلاوت کرتا، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ قرآن صرف قرآن نہیں، قرآن تفسیر کے ساتھ، معانی کے ساتھ، مطالب کے ساتھ، اس کے حکم شرع کے ساتھ، یعنی اسباب نزول کے ساتھ۔ اتقان ہے سیوطی کی، اتنی محنت کر کے کتاب لکھی ہے، ناسک منسوخ کی بحث کی ہے، تذکیر بِآلاء اللہ کی بات کی ہے، اتنا کام کیا ہمارے علماء نے، اس قوم کو آنے ٹگے کے علاوہ کوئی بات نہیں، پھر باتیں کرتے حکمرانوں کی، پھر باتیں کرتے پٹرول کی، اور پھر باتیں کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کا قرآن تمہارے سامنے ہے تو میں ذرا ایک اور
آج سناتا ہوں آپ کو ذرا اچھا سا آ جائے سبحان اللہ کے ایک دفعہ جو بندے سن رہے متوجہ وہی صرف سبحان اللہ کے اتنی جو آپ کی آواز ہے میں کیا سنوں گا قرآن کہتے ہیں وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. میں صرف ایک بات اس میں سے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا. قرآن کہہ رہا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ. نحشرہ ہے ہم نہیں ہے تمہاں نہیں ہے. نحشرہ وہ ایک مرد وہ ایک شخص نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ. میں قیامت والے دن اس بندے کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. کیونکہ آج کا اندھا فائدے میں ہے قیامت کا اندھا بڑے نقصان. آج کل بھی اندھا بیچارہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بندے ہی نہیں دیکھ سکتا راہ ہی نہیں نظر آتا مجھے تو دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی. لیکن آج کا اندھا اس لیے فائدے میں ہے کہ آج اللہ اگر کسی کو بخار بھی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں گناہ معاف کرتا ہے. اگر نظر لے لی ہے اللہ اس کے بدلے میں جنت میں دنیا آخرت میں پتہ نہیں کتنے اس کے گناہ معاف کرے گا کتنا درجہ بڑا بلند کرے گا. لیکن محشر کا اندھا قرآن کہہ رہا ہے قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. یا اللہ دنیا میں تو میں اچھا بھلا تھا آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. اب اللہ کا جواب سنیں. اللہ کا جواب کیا ہے پھر آپ اپنا کھاتا کھولیں. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں. اللہ کہے گا معاشر میں بات ہو رہی ہے میدان معاشر میں. اور کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بندہ وہ ہو جس سے یہ بات ہو جس کی یہ حالت ہو کہ وہ بندہ کر کے اٹھایا جائے. اللہ کہے کذالک اتتک آیاتنا. اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی میرا قرآن آیا تھا. اسٹیج پر بیٹھا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے اپنی بات کرنا لیکن ویسے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا فنسیتا. تو نے اسے یاد کرنا تو دور کی بات ہے توجہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو نے تو دھیان دینا مناسب نہیں سمجھ رہا. ملا مولوی ہے یہ تو ختم پر پیسے لے کر آتے ہیں دیہڑی دار ہے ٹٹو ہے یہ پیسے کے تو تم کیا ہے. تو اگر مزدور کے مستری کے پیچھے دیہڑی لگاتا تو پیسے لیتا مستری پیسے لیتا الیکٹریشین پیسے لیتا ڈاکٹر پیسے لیتا. اور بندہ تو بتاؤ جو پیسے نہیں لیتا مولوی کے پیسے چپتے لیکن چلو چپتا ہی صحیح. لیکن دیکھو تو صحیح پڑھ کیا رہا دیکھو تو صحیح. توجہ میں بڑی دور لے گیا ہوں آپ کو. کذالک اتتک آیاتنا. میں میدان معاشر میں لے گیا ہوں آپ کو. میں میدان معاشر کی اللہ کی اس بندے کی گفتگو اور کلام کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کہتا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. تو اس وقت بھول گیا میری آیت کو. کذالک الیوم تنسیٰ. آج میں تمہیں بھول گیا ہوں. اور قیامت میں اللہ جسے بھول جائے اس کی رسوائی کی ہے کہ اللہ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. آج بندے تکبر کرتے ہیں آکڑ خان پاٹے خان جس کے پاس کوئی چار آنے آ جائے وہ تو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے. جیڑا بیچارہ کوئی گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے سائیکل والے کو تو بندہ ہی نہیں سمجھتے پیدل والے کو کیا سمجھے گا. اللہ کہتا قیامت میں رسول اللہ فرمایا متکبر کو شکل انسانی ہوگی شکل انسانی ہوگی. یہاں چھوٹے کارنیکل کو بندہ ہو تو لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے. کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے چونٹی کیڑی چونٹی کی مقدار کا بندہ. متکبر دنیا میں یہاں وہاں متکبر چونٹی کی مقدار کا میدان معاشر میں پھرے گا. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاؤں کے نیچے چونٹی آئی ہے کبھی. 90 کلو 100 کلو 85 کلو کے نیچے چھوٹی چونٹی آئے پکا فرش ہو پتھر لگا ہوا ہو اور پاؤں کی رگڑ سے اس کا کچھ بچتا ہے. اللہ کہتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہر مرتبہ پاؤں کے نیچے ہے کہ مسئلہ جائے گا
اللہ دوبارہ اسے پھر بندہ بنا، پھر مسئلہ جائے گا. وہ چیخے مارے گا یا اللہ اتنا رسوا کر دیا مجھے، آج میں اتنا ذلیل ہو رہا ہوں. فرمایا تو نے دنیا میں تکبر نہیں کیا، میں نے منع کیا تو تکبر نہ کرنا، تو نے تکبر کیا. کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، میری ترلا ہے، منت ہے، واسطہ ہے، جب کوئی قرآن پڑھا جائے